دھڑکا سا ایک لگا ہے مسلسل سفر کے ساتھ. دھڑکا سا ایک لگا ہے مسلسل سفر کے ساتھ. لہروں کے سنگ رہتے ہیں اکثر بھنور کے ساتھ. اوہام کے مکان سے باہر نکل کے دیکھ. اوہام کے مکان سے باہر نکل کے دیکھ. خطرے دکھائی دیں گے تجھے بامدر کے ساتھ. غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں. تمام پارٹیوں کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے. اس سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ صرف 3 جماعتیں جنہوں نے بغیر کسی سہارے کے الیکشن مہم جاری رکھی اور مکمل کی، ان میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے تنہا اپنی مہم کو جاری رکھا بغیر کسی سپورٹ کے. دوسری جماعت جماعت اسلامی، انہوں نے بھی تنہا اپنی انتخابی مہم جاری رکھی. اور تیسری جنہیں سپورٹ حاصل تھی تحریک انصاف کی، وہ آزاد ارکان، جو کہ انتخابی نشان ایک سا نہ ملنے کے باعث مختلف انتخابی نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑے. اور ان تینوں نے اپنے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ انتخابات میں وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لے سکیں. جبکہ اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نواز، جے یو آئی فضل الرحمان، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کچھ اور گروپ، انہوں نے مل کر انتخابی مہم شروع کی تھی. اور یہ جو اتحاد بنا تھا، یہ اس لیے بنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے باہر نکال کیا جائے. اور اس کے لیے بڑے دعوے بھی کیے گئے ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی. بلکہ جماعت اسلامی نے کہا تو یہاں سے تو پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان یوں تو نام کے ساتھ حافظ ہے، لیکن ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے اس کے معنی بھی ان کو معلوم ہے، کیونکہ ایسے ایسے بہتان لگاتے رہے ہیں. وہ انہوں نے ایم کیو ایم کا بھی خاتمہ کر دیا تھا. تو یہ سیاست میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس سے دوسرے کی دل شکنی ہو. کیا یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں؟ باقی جماعتوں نے بھی بڑے بلند و باغ دعوے کیے، اور نکلا کیا؟ لٹکتی اسمبلی، لٹکتی پارلیمنٹ، لٹکتے ارکان اور لٹکتی حکومت، ہنگ پارلیمنٹ، یہی ترجمہ بنتا ہے نا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بلا شبہ ایک انتہائی خطیر رقم 20-24 ارب سے زیادہ رقم ان عام انتخابات پر خرچ ہوئی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے ایسے ملک کے لیے جو پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، اور جیسے ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اس کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں. ہماری معیشت کی صورتحال کیا ہے، اس کے ساتھ وہی تجربہ کیا گیا کہ جو ایک بھارتی شاعر ہے، ان کا غالباً شاد رام پوری کا ہے کہ میرے وطن کی، بلکہ میں تو ذرا تحریف کروں گا، میری معیشت کی، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی معیشت کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی معیشت کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. تو یہ اس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم بڑے نعرے مارتے ہوئے، دعوے کرتے ہوئے کہ یہ جائے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ جائے گا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ایسی ہے کہ حکومت بن نہیں رہی. آپ کو جو بیانات نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پر، صورتحال اس کے برعکس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ غیر معمولی عرصے کے لیے ایک نگران حکومت وجود میں آئی، اور جس نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر بہت کام کیے، اچھے کام کیے، اس پر بالکل داد دینی چاہیے۔ نگران حکومت نے اسمگلنگ روکی، نگران حکومت نے دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کی، نگران حکومت نے اور اس کے علاوہ بے شمار کام کیے، لیکن نگران حکومت نے جو انتہائی ظالمانہ کام کیے وہ گیس بجلی کے نرخ جو ہے وہ ان میں ہوش ربا اضافہ کیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ آنے والوں کے لیے ایک ایسی بساط بچھا رہے ہیں کہ جس کو یہ چھیڑ نہ سکے۔ اب نگران حکومت غیر منتخب حکومت ہے۔ ہوگا یہ کہ اگر حکومت بنتی ہے تو ایک منتخب حکومت نگران حکومت کے جاری کردہ احکامات کی پابند ہوگی۔ سوچیے ذرا، وہ ایسے اقدامات کر دیے انہوں نے جنہیں ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیچھے کہانیاں بہت سی ہیں، کہانیاں آہستہ آہستہ کھلیں گی وقت آنے پر، لیکن اب یہ جو نظر آ رہا ہے کہ 72 گھنٹے بھی ہو چکے الیکشن ہوئے، چلیں یہ تصور کر لیں کہ اگر آج اس نے الیکشن کمیشن نے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں، نوٹیفائی کر دیے ہیں، تو آج سے 72 گھنٹے آپ تصور کر لیں، پتہ نہیں قانون کیا کہتا ہے، لیکن اگر آج سے بھی 72 گھنٹے آپ کر لیں تو مجھے نہیں یقین آتا کہ کل تک ایک جماعت کے سربراہ پر دوسری جماعت کا لیڈر جو ہے وہ یہ الزام لگاتا رہے کہ یہ تو نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ تو بدلہ لینے والے ہیں۔ تو کیا آج اگر وہ اس جماعت کو سپورٹ کریں گے حکومت بنانے کے لیے، تو کیا وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے حصے دار ہوں گے؟ اس چیز کا جواب آنا چاہیے نا۔ جی، میری مراد ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرف۔ اکثر انہوں نے بیانات دیے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کب کب ہوئی اور کس حد تک ہوئی۔ یہاں تک ہوئی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس پھانسی کے دستخط کرنے والا جو قلم تھا وہ بھی ایک سیاستدان نے بڑے محبتوں سے اپنے پاس رکھا کہ یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، اور ان کا نام ہے چودھری گجرات کے، کیا نام ہے جی ان کا، بیمار ہیں آج کل، ظہور الہی کے بیٹے، مجھے نام اس وقت ذہن سے اتر رہا ہے کیونکہ میں بھی 72 سال کا ہوں، مجھے یادداشت اتنی ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں عدالتی نظام میں کیا ایسی کوئی اجازت ہوتی ہے کہ عدالت کی جو چاہے ایک کاغذ ہو یا ایک قلم ہو وہ کسی کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ نفرت کی سیاست تھی، اور یہ نفرت کی سیاست ایسی پروان چڑھی کہ ایک بڑے بڑے، میں تو یہ کہوں گا کہ بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ اس کی بھیڑ چڑھ گئے، دنیا میں بھی، ہمارے ہاں تو ذوالفقار علی بھٹو بھیڑ چڑھے، اور اب یہ باری جو ہے بھگتنے کی سخت نہیں ہے ہمارے معاشرے کو۔ اس وقت دیکھا جائے تو جتنی سیٹیں نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ ملا لیں تو پھر بھی ان کی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن نہیں بنتی، پھر اس میں آپ ایم کیو ایم کو شامل کر لیں پھر بھی نہیں بنتی، اور پھر جو جماعت اسلامی تو خیر نہیں آئے گی، جمعیت علماء اسلام اور اس کے علاوہ دوسرے جو بلوچستان کی پارٹیاں، یا ایک یہاں پنجاب میں جیتے ہیں جو لوگ، یا کچھ آزاد ارکان،
آزاد ارکان وہ نہیں جنہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، وہ جب شامل ہو جائیں گے تو یہ حکومت بن سکتی ہے، لیکن یہ حکومت کب تک چلے گی اور اس حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ مجھے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس حکومت میں چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف اس حکومت میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پہلی شرط ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ اس حکومت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں ہوں گے۔ تو پھر کون ہوگا؟ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، پنجاب میں نواز لیگ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا رہی ہے، اور کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں میجارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے آزادانہ الیکشن لڑے۔ اب ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس وقت اپنے آپ کو ایک پارٹی کے ساتھ سامنے آنا ہے، کیونکہ جس تعداد میں وہ منتخب ہوئے ہیں بلا شبہ اس میں بہت سے محرکات ہیں، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اب ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے، بالکل لازمی ماننا چاہیے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ مرکز میں وفاق میں جتنی سیٹیں ہیں اور خیبر پختونخوا میں، وہاں انہیں ظاہر ہے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے کسی ایک پارٹی ایک پرچم کے نیچے آنا پڑے گا، تو کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریپرزینٹ نہیں ہوں گے، وہ کسی اور نام سے کسی پارٹی میں جائیں گے۔ جس پارٹی میں وہ جائیں گے تو کیا وہ پارٹی ان کی جو مجموعی تعداد ہے اس میں سے اپنے لیے زیادہ حصہ طلب نہیں کرے گی؟ یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ بارگین کا سلسلہ ہے سارا، اور اس بارگین کے سلسلے میں دعا کریں کہ اس ملک کی خیر ہو۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے، جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، یہ جو ہنگ پارلیمنٹ بنی ہے، اگر گورنمنٹ بنا بھی لیتے ہیں یہ، تو یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہر 6 ماہ بعد اس میں کوئی نہ کوئی دراڑ پڑے گی۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے جیسے شروع میں کہا جاتا تھا، اب جب الیکشن نہیں ہوئے تھے اور نگران حکومت آئی تھی، کہ نئی نگران حکومت غیر معمولی عرصے کے لیے، یعنی کہ 2 سے 3 سال تک یہ قائم رہے گی۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اور مالیاتی ادارے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس زمن میں پھر نگران حکومت چلے گی، کیا نگران ٹھہر گئے گا؟ کیا ان کے اس میں مدت میں اضافہ ہوگا؟ کیا پھر نئے الیکشن ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں گونج رہے ہیں، اور جن سے مجھے اس لیے خوف آ رہا ہے، اور میں نے شروع میں جو شعر پڑھے تھے کہ کسی صورت بھی ہمیں خطرے دکھائی دیتے ہیں ہمیں بام و در کے ساتھ۔ دعا کیجئے اللہ اس ملک کی خیر کرے۔ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر نہیں کیا، اور لائک اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا، بڑی نوازش۔ اللہ نگہبان۔